عدیل کی بد مزاجی اور بد اخلاقی کی وجہ سے عدیل کو ملازمت سے نکال دیا گیا، لیکن اس کا اثر بھی طوبہ پر پڑے گا۔ ہر موڑ پر بیچاری طوبہ کو ہی تمام ظلم سہنے پڑتے ہیں۔ عدیل اپنی بیوی طوبہ کو کہہ دیتا ہے، اپنے باپ کو کہو اب تمہارا داماد بے روزگار ہو گیا ہے، اگر میرے پاس کچھ نہیں ہوگا اور اپنے بچے کو بھی کچھ نہیں دے سکوں گا، اس لیے اپنے باپ کو کہو مجھے اتنے لاکھ دے تاکہ میں غیر ملک جانا چاہتا ہوں۔ لیکن اس وقت بھی طوبہ کو عدیل کی فکر پڑی ہے، کہتی ہے آپ سے میں بہت پیار کرتی ہوں، آپ کے بغیر میں کیسے رہ پاؤں گی؟ لیکن عدیل اس کی کوئی بات کو اہمیت نہیں دیتا، بس اسے یہی فورس کرتا ہے اپنے باپ کو کہو کہ وہ مجھے پیسے دے تاکہ میں کسی غیر ملک جا کر اپنا رزق کما سکوں۔ بیچاری طوبہ کیا ہی کرتی، آخر کار اسے اپنے باپ کو یہ کہنا پڑتا ہے۔ اپنے باپ کو کہتے ہیں ابو میرا خاوند بے روزگار ہو گیا ہے، اسے ملازمت سے نکال دیا گیا ہے، آپ اس کی کچھ مدد کر دیں۔ طوبہ کے ابو اشفاق کہتے ہیں میں کس طرح سے مدد کر سکتا ہوں؟ کہتے ہیں بابا وہ غیر ملک جانا چاہتا ہے کہ وہ کچھ اچھا کمانا چاہتا ہے۔ جب یہ بات اسفند کو معلوم ہوتی ہے تو اسفند اپنے باپ کو سب کچھ دینے سے روک دیتا ہے۔ طوبہ کے خالی ہاتھ واپس گھر آنے میں بہت بڑا تماشا کھڑا ہو جاتا ہے۔ عدیل طوبہ کے ساتھ بہت بڑی بدتمیزی کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم اپنے باپ سے ایک چھوٹی سی بات نہیں منوا سکے، تم ہو کس لائق؟ عدیل طوبہ کو لے کر اسے اپنے میکے کے گھر میں چھوڑ آتا ہے اور اسے کہتا ہے تم یہاں ہی رہو، تم میرے گھر میں رہنے کی کوئی حقدار نہیں ہو۔ اس سے مزید طوبہ کے ماں باپ کو بہت صدمہ ہوتا ہے۔ طوبہ کا باپ سوچتا ہے کیوں نہ عدیل کو میں اپنے بزنس میں ایڈجسٹمنٹ کر لوں۔ عدیل اپنے سسر کے اس بات سے رضامند ہو جاتا ہے اور اپنے سسر کے ساتھ بزنس میں لگ جاتا ہے۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ معزز ناظرین، دوسری طرف یہ ہوتا ہے جب اسفند نے مہرہ کو جاب کرنے سے منع کیا تھا لیکن اس کے باوجود مہرہ جاب پر چلی جاتی ہے۔ جب اسفند واپس آتا ہے تو اس سے پوچھ گچھ کرتا ہے میں نے تجھے منع بھی کیا تھا، اس کے باوجود تم جاب پر کیوں چلی گئی؟ اس طرح اسفند اور مہرہ کے درمیان اونچ نیچ ہوتی ہے۔ اسفند کی بیوی مہرہ روٹھ کر گھر چھوڑ کر اپنے باپ کے گھر میں چلی جاتی ہے۔ جب مہرہ کا باپ اس سے حقیقت پوچھتا ہے تو کہتے ہیں میں آپ کے گھر میں رہنے آئی ہوں، میں نے کچھ غلط فیصلہ کر لیا۔ اسے تمام یہ واقعہ بتاتی ہے۔ مہرہ کو باپ کہتا ہے کہ تم بہتر ہے کہ اپنے گھر میں رہو۔ مہرہ کو یہ بات اپنے باپ کی کچھ درست نہیں لگنے لگتی، وہ کہتے اگر آپ مجھے رہنے نہیں دیتے تو میں کہیں اور چلی جاتی ہوں۔ پھر آخر بیچارہ باپ کیا ہی کرتا، اپنی بیٹی کو رہنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ سہیل اور نمرہ کے رشتے والی بات بھی ابھی تک ٹھپ نہیں ہوئی۔ جب اسفند اور اسفند کے باپ کو پتہ چلتا ہے سہیل کی طرف سے نمرہ کا رشتہ آیا ہے تو اس کا باپ بھی رضامند ہو جاتا ہے اور اس کا بھائی اسفند بھی رضامند ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم اس رشتے کو کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ سہیل اور عدیل کی طبیعت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کو معلوم تھا ہماری نمرہ کا سہیل بہت اچھی طرح خیال رکھے گا، اس لیے وہ اس رشتے کے لیے رضامند ہو جاتے ہیں۔ پھر سہیل کے گھر والے اس رشتے سے رضامند نہیں ہوتے۔ معزز ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چل جب سے مہرہ گھر سے روٹھ کر اپنے باپ کے گھر میں چلی گئی، اسے بچے کا حساب ہوتا ہے اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا جاتا ہے۔ مہرہ کا باپ بہت خوش ہوتا ہے لیکن اس کی خوشی مہرہ پر کوئی اثر نہیں کرتی۔ مہرہ اپنے باپ کو یہ بات اسفند کو بتانے سے منع کر دیتی ہے، لیکن پھر اس طرح مہرہ کو بھی ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ابھی تک مہرہ کے دماغ میں یہی چل رہا ہے کہ اسے پھپھو نے ہی بد دعا دی تھی کہ آپ کے گھر میں بھی بیٹی پیدا ہو، لیکن اسفند اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور اسفند اسے مہرہ کو اپنے گھر میں لے کر جاتا ہے اور پھر اس طرح سے وہ اچھی سے اچھی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ پلیز ویڈیو کو بیک اپ کرنے سے پہلے میری ان تمام سے درخواست ہے جو ہماری ویڈیو کو ابھی تک دیکھ رہے ہیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کی گھنٹی کو پریس کر دیں، ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچے گی۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، خوش رہو اور خوش رہنے دو۔